السلام علیکم سامعین۔ اردو زبان کے آغاز کے مختلف نظریے کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے، یعنی کہ اردو کے آغاز کیسے ہوا اور ان کے کیا نظریہ ہے، ان کے بارے میں کیا سوچ ہے، یہ آج ہم جانیں گے۔ اردو زبان ہندوستان کیسے آیا، ہم تک کیسے پہنچا، اس کے بارے میں لوگوں کا کیا خیال ہے، یہ ہم آج پڑھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اردو کے آغاز و ارتقاء کے مختلف نظریات ہیں۔ یہ بھارت کی جدید ہند آریائی زبان ہے اور ہند آریائی زبانوں کے خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کے آغاز کے مختلف ماہرین لسانیات کی مختلف آراء ہیں۔ کسی نے اس کا منبع پنجاب کو قرار دیا ہے تو کسی نے دوآب گنگا و جمنا کو اس کی پیدائش کا مقام بتایا تو کسی نے دہلی کو اس کا مولد و منشا قرار دیا ہے، یعنی کہ جو ہے کسی نے پنجاب، کسی نے آب گنگا جمنا، کسی نے دہلی کو جو ہے ان کی پیدائش کا سرزمین کہا ہے، کسی نے دعویٰ کیا کہ یہ دکن کی سرزمین میں پیدا ہو، کیا اردو زبان۔ تو محمد حسین آزاد نے برج بھاشا کو اردو کا ابتدائی سرچشمہ قرار دیا ہے۔ محمد حسین آزاد نے برج بھاشا کو جو ہے اردو کا ابتدائی، یعنی کہ اردو جو ہے اس کا شروعات جو ہے، ابتدا جو ہے وہ برج بھاشا سے شروع ہوا ہے۔ محمد حسین آزاد کا یہ کہنا۔ آزاد کے اس خیال تائید میر امن، سر سید امام بخش اور شمس اللہ قادری نے کی۔ یہ تمام اصحاب بلا شبہ اردو کے ابتدائی اور اہم ادیب ہیں، لیکن ان میں سے کوئی ماہر الصنعت نہیں ہے۔ لیکن اردو کے برج بھاشا سے نکلنے کی حمایت ایک اہم ماہر لسانیات روڈولف ہیور نے بھی کی۔ اسی دوران سید سلیمان ندوی اردو کے سندھ میں پیدا ہونے کا دعویٰ یا نظریہ پیش کرتے ہیں۔ ان کی دلیل ہے، سید سلیمان ندوی کا دلیل بھی ہے کہ چونکہ مسلمان جب سب سے پہلے سندھ میں آئے تھے، اس لیے قرین قیاس آن کی یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اردو کی پہلی صورت یہیں ظاہر ہوئی ہو۔ کوئی ٹھوس دلیل نہ ہونے کی وجہ سے ماہرین اس نظریے کو قابل اعتماد نہیں سمجھتے۔ اتنی مشہور زمانہ تصنیف پنجاب میں اردو، کتاب کا نام ہے پنجاب میں اردو۔ محمد سیرانی نے بعض تاریخ، جغرافیائی اور لسانی دلائل و شواہد کی گواہی کی مدد سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اردو کا آغاز علاقہ پنجاب سے ہوا۔ ان کی دلیل کے مطابق وہ کہنا چاہتے ہیں، ان کا دلیل یہ ہے کہ محمود غزنوی کے ہندوستان پر حملے کے نتیجے میں مسلمان یہاں پہنچے اور پنجاب نے اپنا اثر و رسوخ قائم کیا۔ مسلمانوں کے پنجاب میں اس قیام کا عرصہ 2 صدیوں پر محیط، یعنی کہ پنجاب میں مسلمان 200 سال تک یہاں پر رہے۔ اسی دوران یہاں اردو کی داغ بھی پڑی، یعنی کہ وہاں اردو کی بنیاد پڑی اور وہ یہیں سے دلی پہنچی، اور وہ اردو جو ہے وہاں سے پھر دلی سلطنت قائم ہوتا گیا اور یہاں سے دلی پہنچتا گیا اردو زبان کا۔ اس تاریخ حقیقت کے ساتھ ساتھ وہ اپنے نظریے کی تائید میں وہ اردو میں شامل پنجابی الفاظ، یعنی کہ پنجابی الفاظ جو ہے اردو میں شامل، اس کا تذکیر و تانیث، واحد جمع بنانے اور مصادر بنانے کے یکساں اصول و قواعد کو بھی پیش کرتے ہیں، یعنی کہ جو گرامر ہے، بیاکرن قواعد جسے اردو میں کہتے ہیں، وہ زبان بولنے کی جو قواعد ہے، وہ سب جو ہے نمونہ یعنی کہ دلیل وہ انہوں نے پیش کی۔ ان کے مطابق اردو قواعد اور پنجابی زبان کے قواعد میں ایک جیسا ظاہر ہوتا۔ اردو کا آغاز پنجاب سے ہوا۔ محمود سیرانی کے نظریے کی تائید شیر علی سرخوش، جارج گریسن اور گراہم بیل بھی کرتے ہیں، جبکہ ڈاکٹر مسعود حسین خان نے دلی اور اس کے نواح کو اردو کا مولد منشا قرار دیا ہے، یعنی کہ ڈاکٹر محمود
حسین خان نے دلی اور اس کے ارد گرد کے علاقوں کو جو ہے اردو کا پیدائش کا یہ ایریا کہا ہے۔ مسعود حسین خان ماہر لسانیات ہیں۔ انہوں نے پیرس یونیورسٹی سے باضابطہ لسانیات کے موضوع پر ڈی.لٹ کیا تھا۔ اپنی مشہور تصنیف مقدمہ تاریخ زبان اردو میں وہ دلی اور اس کے نواح میں بولی جانے والی بولیوں کے اختلاط سے اردو کے آغاز کا نظریہ پیش کرتے ہیں۔ مقدمہ تاریخ زبان اردو میں وہ لکھتے ہیں کہ وہ دلی اور اس کے نواح یعنی کہ اگل بغل بولی جانے والی بولیوں کے ملنے سے جو ہے اردو زبان کا آغاز ہوا، یہ نظریہ پیش کرتے ہیں۔ بالخصوص ہریانوی زبان جو دہلی کے اکناف میں رائج تھی، یعنی کہ جو ہے ہریانوی زبان دہلی میں رائج تھی، جس میں کھڑی بولی ہے، جو کھڑی بولی ہریانوی زبان میں بھی پائی جاتی ہے اور اردو میں بھی، اس لیے انہوں نے ان سے یہ ملایا ہے۔ ان کے مطابق قدیم اردو کی تشکیل پرانی زبان کی اگر شکل دیکھا جائے تو ہریانوی زبان نے اہم کردار ادا کیا، جبکہ کھڑی بولی، برج بھاشا اور میواتی کا اس کی صورت گیری میں نمایاں حصہ رہا ہے۔ کھڑی بولی وہی جس کے آخر میں الف آتا ہو، جیسے آیا، یا میں الف آیا، گیا، کھایا پیا، وہاں یہاں سب میں الف آتا ہے لاسٹ میں، اس لیے اگر ہندی میں کہیں تو آکار آتا ہے، تو اس لیے سے کھڑی بولی کہا گیا۔ تو برج بھاشا اور میواتی کا اس کا صورت گیری میں نمایاں، یعنی کہ اس میں جو ہے کھڑی بولی کیا ہریانوی بولی میں بھی بولا جاتا ہے اور پنجابی میں بھی آخر میں، میواتی زبان میں بھی جو ہے آخر میں جو ہے الف کا استعمال زیادہ ہوتا ہے، اور برج بھاشا میں، اس لیے اردو زبان کا جو ہے یہیں سے لینے کا وہ دعویٰ کیا ہے۔ وہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ایک مرکزی مقام ہونے اور ان زبانوں کے سنگم پر واقع ہونے کی وجہ سے دہلی میں زبانوں کے اختلاط، یعنی کہ جو ہے دہلی ایک جو ہے مرکزی علاقہ تھا، یعنی کہ وہاں زیادہ تر سلطنتیں قائم تھی، آج سے نہیں بہت پرانے دور سے، تو جس کی وجہ سے وہاں جو ہے زبان جو ہے کئی طرح کے وہاں زبان وہاں پر آتے گئے، اور زبانوں کے مل جل کے وجہ سے ایک نئی زبان کی شکل و صورت تعمیر ہوا۔ اس کے سارے جوازو موجود تھے۔ ڈاکٹر محی الدین قادری زور کو اردو کا پہلا باضابطہ ماہر لسانیات کہا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر محی الدین قادری زور کو جو ہے اردو کا پہلا باضابطہ ماہر لسانیات کہا جا سکتا ہے، وہ اس لیے کہ انہوں نے 1927 میں لندن یونیورسٹی سے لسانیات میں ڈاکٹر آف فلسفی کی ڈگری حاصل کی تھی۔ محی الدین قادری زور گرچہ کہ مسعود حسین خان کی تائید کرتے ہیں، لیکن وہ یہ بھی ثابت کرتے ہیں کہ ہریانوی کی پیدائش اردو کے بعد عمل میں آئی۔ ان کا ماننا ہے کہ ہریانوی اور اردو میں مماثلت، یعنی کہ ملتا جلتا ہے، اس وجہ سے ہے کہ دونوں کا سرچشمہ ایک ہی ہے۔ اگر دونوں زبان میں اگر دیکھا جائے تو دونوں کا جو ہے بولنے کا جو طریقہ ہے لگ بھگ ملتا جلتا ہے۔ محی الدین قادری زور کا تعلق حیدرآباد دکن سے تھا، لیکن دکن میں اردو کے آغاز کا نظریہ ڈاکٹر نصیر الدین ہاشمی نے اپنی تصنیف دکن میں اردو کے ذریعے پیش کیا ہے۔ ہاشمی کے مطابق سندھ اور پنجاب کے راستے مسلمانوں کی آمد سے بہت قبل عرب تاجر جنوبی ہند کے مالابار تٹ پر، ہندی میں مالابار تٹ کہیے، اردو میں مالابار ساحل پر، یعنی کہ دریا کے کنارے، مالابار دریا کے کنارے پر بغرض تجارت آنا شروع ہو گئے تھے، اور وہ نہ صرف یہاں بس گئے تھے بلکہ یہاں کی تہذیب و ثقافت میں بھی رچ بس گئے تھے، یعنی کہ یہاں کی ہندوستان کی رہن سہن میں وہ رچ بس گئے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ بھارت میں پہلی مسجد میں مالابار ہی میں تعمیر ہوئی۔
وہ مالابار کو مرکز بنا کر پورے جنوبی ہند میں یعنی کہ پورے دکن میں جو ہے تجارت کرتے تھے۔ نصیر الدین ہاشمی کے اس نظریے میں ٹھوس دلائل و شواہد کے فقدان اور عربی کے ہند آریائی خاندان سے نہ ہونے کی بنا پر اس نظریے کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ تو وہ جو ہے اردو زبان وہاں پر دکن میں بھی ہوا لیکن وہیں تک سیمت رہ گیا، وہاں سے ہندوستان میں اردو زبان نہیں پھیلا کیونکہ ادھر سے ادھر ہی رہ گیا۔ جب یہاں دہلی سلطنت قائم ہوا تو مغل سلطنت کے دور میں جو ہے جب پورا ہندوستان ان کے قبضے میں ہو گیا تو ان کا زبان جو تھا وہ دہلی کی جو زبان تھی وہ اپنے عربی فارسی کے زبان میں ملا جلا کر پورے ہندوستان میں جو ہے اپنے سلطنت کے ذریعے پھیلتا گیا، اور پہلے بادشاہ کے درباروں سے لوگ جڑتے گئے اور وہاں کی زبانوں کو سیکھتے گئے اور اپنی زبانوں کے بھی وہاں دیتے گئے۔ تو اس طرح ہندوستان میں جو ہے اردو زبان کا آغاز ہوا۔ دکن میں اردو کی ابتدائی کے بارے میں پڑھیں گے، اردو زبان دکن میں کیسے شروع ہوا، کہاں تک پھیلا، اس کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، خدا حافظ۔